حجاز کے شمال کی طرف مدائن صالح کی ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا؟ اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک قصے کو اس ویڈیو میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوع انسان پھر سے بسنا شروع ہو رہے تھے۔ تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلہ میں رہ کر زندگی گزارتے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقوں میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قد والے اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عظیم الشان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہے جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھی۔ ایسی بے مثال عمارتیں مدائن صالح کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھی۔ قوم سمود اپنی عالیشان محل، سرسبز کھیت اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکی تھی۔ لوگ بے حیائی، فحاشی میں پڑ گئے تھے۔ ان کی زندگی ناچ گانوں، عیش و عشرت، شراب و شباب سے جڑ گئی تھی۔ یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا جرم اور گناہ یعنی شرک میں بھی مبتلا ہو گئے۔ ابلیس نے قوم سمود کا پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کی اس فن کو ہی ان کے لیے غلط راہ کا سبب بنا دیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بت بنا کر اس کی پوجا شروع کی۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھر کے 70 مورتیاں بنائی اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے اس کی عبادت شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دین اور اللہ کے واحد ذات کے منکر ہو گئے۔ لہٰذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے اور ایک نیک صفت اور شریف النفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کو ماننے، صرف اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا۔ اس کی مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم سمود ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، کیا تم ہمیں ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام کے مسلسل نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں کو یہ بات گرا گزری کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہمارے محفلوں، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان کی خداؤں اور بتوں کا انکار کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا سرداران نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، جانور برآمد کرو جو گامن ہو، بچہ دے، سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلا فلا خوبیاں ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھی جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ جندہ بن عمر بن لبید اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثر سردار اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معجزے کا انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا اور نہ ہقانا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی مدائن صالح کی وادیوں میں رہنے لگی اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے تالاب کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسری دن پورا کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا۔
چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مزدہ ابن دہر اور قدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو شادی کر لینا۔ چنانچہ قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا پستہ قد آدمی اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، سالف قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن اس قوم کے 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے باقی لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مزدہ نامی شخص نے تیر چلایا، جو اس کے پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لہٰذا قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر تیروں اور تلواروں کی لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا خبر ہوا تو آپ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا۔ پہلے ایک زبردست خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل گر کر مر گیا۔ صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، یہاں سے جلدی سے گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائے، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔